السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا و سہلا و مرحبا۔ یا ربنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم اہدنی وسددنی اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ آیہ نمبر 272۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ کے دین پہ خود ٹکے رہیں، اپنی وہ جو ہماری جو منزل ہے اس پہ خود نظر رکھیں۔ ہماری رضا، ہماری منزل جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور ہمارا جو مقصد ہے وہ اللہ کی جنت کو پانا جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا۔ جب ہم خود اس پہ نظر رکھیں گے اوبیسلی ہمارے اندر اخلاص والا عمل پیدا ہوگا، اور اخلاص والا جب عمل پیدا ہوگا تو وہی ہمارے ارد گرد لوگوں کے لیے وہ روشنی کا ذریعہ بنے گا۔ اور اوبیسلی ہمیں ساتھ ساتھ ان کو حق اور باطل کا فرق بتانا کی ضرورت بھی ہے، لیکن ان کے اوپر پہرے داری بننے کی ضرورت نہیں ہے، پہرے دار بننے کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اللہ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری میں ہدایت دینا نہیں ہے، ہدایت تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو پتہ ہے ماؤں سے بڑھ کے زیادہ نرم دل تھے اپنی امت کے بارے میں، اپنے لوگوں کے بارے میں، ہاں، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں جو شمع ہوتی ہے نا، شمع چلتی ہے، پروانے اس پہ آتے ہیں، یعنی وہ جو شعلہ چلتا ہے، جیسے کینڈل چل رہی ہوتی ہے اندھیرے میں، پھر وہ جو پروانے اس پہ آ کے گر رہے ہوتے ہیں، کہ میں ایک شمع کی طرح تم پروانوں کی طرح اس آگ میں گر رہے ہو، اور میں تمہاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کے تمہیں پیچھے کر رہا ہوں، لیکن تمہیں کہ بات سن کے نہیں دے رہے، تمہیں اثر نہیں ہو رہا۔ تو یہ انسان جب انتہائی ہمدرد ہوتا ہے، اخلاص والا ہوتا ہے، سنسیئر ہوتا ہے، تو واقعی وہ دل سے کٹتا ہے کہ جو میں چاہ رہا ہوں، جو میں کر رہا ہوں، یہ میرے بچوں کو یا میرے دائیں بائیں ان کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے، کیوں نہیں اچیو کر رہے۔ لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ چونکہ اختیار ہمیں نہیں دیا، اس لیے ہمیں اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے اللہ پہ اعتماد کرنا چاہیے، کیونکہ اصل تربیت وہ کر رہا ہے، ہم تو ایک سہارے ہیں۔ ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، اور خیرات میں جو مال تم خرچ کرتے ہو تمہارے لیے، اپنے لیے بھلا ہے، آخر تم اس لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ سب سے افضل خرچہ، سب سے افضل صدقہ یہی ہے کہ اللہ کی رضا مل جائے۔ جو کچھ تم مال تم خیرات میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، اور تمہاری حق تلفی ہرگز ہرگز نہیں ہوگی۔ خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے کہ اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکے۔ یہ کون کی بات ہو رہی ہے؟ جو دین کے لیے وقف ہو جاتے ہیں، کہ دین کیسے پھیلے جب دین کو سیکھنے سکھانے والے موجود نہیں ہوں گے؟ تو جیسے اصحاب صفہ تھے، اپنا گھر بار سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سپہ سالار آرمی بھی تھے، وہ جب کہیں جنگی حالات میں انہیں ضرورت پڑتی تھی تو وہی ایک فوج بن جاتی تھی، لیکن دن رات وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے تو دین سیکھ رہے تھے۔ اس میں ان کو اپنے معاش کی ظاہرہ اگر فکر کرتے تو وہ دین کیسے سیکھتے؟ لیکن ان کے اوپر اب خرچے کرنے کی ہمیں ذمہ داری دے دی گئی ہے کہ جو دین کا کام کرنے والے، جیسے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو عادت کے مطابق اپنے معاش کے لیے نکلے۔ سیدنا عمر نے دیکھ لیا، کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں اپنے فیملی اور بال بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے کرنا ہے جو کام، وہ کہا نہیں، اب یہ آپ کی ذمہ داری نہیں رہی، اب آپ کی ذمہ داری ہے صرف آپ اپنے منصب کو سنبھالیں، کیونکہ آپ اس وقت خلیفہ کی ذمہ داری میں ہیں۔
آپ وہ کام جو کرنے کے ہیں وہ نہیں کریں گے تو پھر اس چکروں میں پڑ گئے. یہ ہماری ذمہ داری ہے اب آپ کو سپورٹ کرنا. سبحان اللہ. تو اسی طرح عبد الرحمن بن عوف جو تھے وہ بہت اسی طرح صدقہ خیرات کرنے والوں میں تیز ہوتے تھے. بڑی اچھی بات ہے ان کی. میں تھوڑی سی سلیسن اس کو کر دوں کہ عبد الرحمن بن عوف خرچ کرنے میں سب سے زیادہ آگے ہوتے تھے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ سے بس 2 دن کے بعد اسلام لے آئے تھے. یعنی سیدنا ابو بکر پہلے لائے تھے، ان کے بعد 2 دن کے بعد. ہجرت ابشہ میں بھی وہ ساتھ تھے اور ہجرت مدینہ میں بھی. اور جب ہجرت مدینہ کر کے وہاں گئے تو سعد بن ربی جو مدینہ میں رہنے والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان کا بھائی چارہ بنا دیا تھا، بھائی بھائی بنا دیا تھا. تو سعد بن ربی نے کہا کہ میرے پاس 2 باغ ہیں اور میری 2 بیویاں ہیں. میرا بہترین باغ میں آپ کو دیتا ہوں اور ان میں سے میری بیویوں میں سے جو بیوی میری پسند آتی ہے میں اس کو طلاق دیتا ہوں، آپ لے لیں اس کو. کیسی یہ دیکھیں نا بھائی چارگی تھی، کیسا یہ ایک جذبہ تھا. کیونکہ وہ تو نہاتے آئے تھے نا ہجرت کر کے. مکے سے جب نکلے تھے کوئی مال اسباب نہیں لے کے آ سکے تھے. تو ایسے میں دیکھیں نا یہ حوصلہ کون رکھتا ہے جن کے دلوں میں اللہ کی محبت، رسول کی محبت ہوتی ہے. تو جب انہوں نے آفر کی تو وہ بھی کہتے نا کہ دیکھ کا منہ کھلا تو کھانے والوں کو شرم آنی چاہیے. تو وہ بھی غیرت والے تھے. وہ کہتے ہیں نہیں بھائی آپ کی آفر کا بے حد شکریہ، مگر مجھے آپ بازار کا راستہ دکھا دیں بس. اور انہوں نے کہتے پھر اپنے مال اور اولاد میں بازار کا راستہ دیکھا تو بلکہ ان کو دعا بھی دی کہ اللہ آپ کے مال اور اولاد میں برکت دے، مجھے بس بازار کا راستہ دکھا دیں. پھر جب انہوں نے تجارت کی تو اللہ نے ان کی تجارت میں بے انتہا برکت ڈالی اور اتنے وہ اللہ نے مالدار کیا کہ انہوں نے ہر جگہ ہر موقع پر خرچ کرنے میں بے انتہا کھلے دل سے پھر خرچ بھی کیا. یہاں تک کہ ازواج مطہرات جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ہو جاتی ہے تو ان کا جو منتھلی وظیفہ تھا وہ انہوں نے اپنے ذمے لے لیا کہ میں ان کو سپورٹ کروں گا. دیکھیں نا ذرا یہ خفیہ وہ تدبیریں ہیں کہ انسان کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں، کسی کو احساس دلانے کی ضرورت نہیں ہے. تو لیکن انہوں نے یہ ذمہ اپنے اوپر لے لیا. اللہ اکبر. تو یہ تھا کہ جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے، اللہ کی محبت آتی ہے سامنے، تو انسان کا جو ہے معاملہ اس طرح ہونا چاہیے، اس کی فہم ایسی ہونی چاہیے کہ ایسے بندوں کا وہ خود خیال رکھے جو اللہ کے دین کے لیے جڑ گئے ہیں. اگر وہ دیکھیں دین سکھانے والے اگر دین سکھانے کے لیے آپ کے سروں پہ موجود نہ ہو تو پھر آپ دین کیسے سیکھیں گے؟ رائٹ. کیونکہ ان کے معاش کی ذمہ داری ہم تھوڑی فکر رکھیں گے کہ ان کو سپورٹ کریں اور خفیہ سپورٹ کریں تاکہ ان کی عزت مجروح نہ ہو. تو پھر کیا ہوگا کہ پھر وہ دین کا کام تسلی سے کر رکھیں گے کیونکہ ضرورتیں سب کے ساتھ لگی ہوئی ہیں نا. کوئی کھائے پہ بغیر کتنی دیر رہ سکتا ہے؟ اب دین کا کام بھی کرنا ہو، اس کو کھانے کو نہ ملے، میسر نہ ہو اور بے ہوش ہو کے گر رہا ہو، کیسے دین سکھائے گا؟ اور مانگنا تو بالکل ممنوع کر دیا گیا نا. آگے انشاءاللہ اس میں بتاؤں گی کہ مانگنے کی جو صدقے کی فضیلت کیا ہے اور مانگنے والوں کو کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. فقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں خود وقف ہو جاتے ہیں ان کا خیال رکھنا اوپر والوں کی ذمہ داری ہے تاکہ وہ دین کے کاموں میں صحیح سے دوڑ دھوپ کر سکیں. ورنہ وہ اگر معاش کی ذمہ داریوں میں نکلیں گے تو وہ یہ کام نہیں کر سکتے. ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ بہت کھاتے پیتے خوشحال لوگ ہیں. چہرے ان کے خوشحال ہوتے ہیں، چہروں سے ان کو دکھ دکھائی نہیں دیکھتا، چہروں سے ان کی بھوک نظر ہی نہیں آتی، چہروں سے ان کی تنگ دستی نظر ہی نہیں آتی، چہرے ان کے حشاش بشاش ہوتے ہیں. انسان سمجھتا ہے ان کے پاس تو کوئی دکھ ہی نہیں، ان کو دینے کی ضرورت ہی نہیں، ان کا تو سارا سر رہا ہے. اور دیکھیں نا ہر بندہ اب یہ سوچتا ہے نا کہ کوئی دینے والا دے ہی رہا ہوگا، میرے دینے سے کون سا فرق پڑے گا. تو میرا خیال ہے ہر بندہ یہی سوچتا ہے پھر، ہے نا. اور جب دینے والا یہ انکریج فیل کرتا ہے کہ نہیں مجھے ان کی ضرورت پوری کرنی ہے تو اللہ کی طرف سے میرا خیال دوسرے لوگوں کے دلوں میں بھی خیال آتا ہے کہ ایسے لوگوں کو سپورٹ کیا جائے جو دین کے کاموں میں وقف ہیں، جیسے اصحاب صفا تھے. اور اصحاب صفا اگر اس طرح دن رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہ کے دین نہ سیکھتے، جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے، تو پھر کیسے ہم تک دین پہنچتا، کیسے ہم اپنے دین کو سیکھ سکتے تھے؟ تو ان پہ خرچ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. یہ جو خوشحال دیکھنے سے لگتا ہے یہ خوشحال ہیں، تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو، مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں جو لوگوں کے پیچھے پڑ کر مانگنے والوں کو، سوال کرنے والوں کو یہاں پہ اللہ نے پسند نہیں فرمایا. چھپا کر نیکی کرنے سے انسان کی اصلاح، دراصل اپنی اصلاح بہت اچھے سے ہو رہی ہوتی ہے جب انسان چھپا کر نیکی کرتا ہے.
ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سوال سے بچے اللہ بھی اسے بچائے گا، جو کوئی دنیا سے بے پرواہی کرے گا اللہ اسے بے پرواہ کر دے گا، اور جو کوئی کوشش سے صبر کرے گا اللہ اسے صبر عطا کرے گا، اور صبر سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اسلام لینا نہیں بلکہ دینا سکھاتا ہے، یہ سب سے بڑی خوبصورتی ہے اسلام کی۔ اور بخل اور ایمان جو ہے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، انسان کنجوس بھی ہو اور ایمان والا بھی ہو۔ اور حرص اور خود غرضی بھی، نہ صرف اپنی ذات کا فائدہ سوچنا، یہ اسلامی اخلاق اور شعار ہی نہیں ہے کہ انسان لالچ میں پڑ جائے اور خود غرض ہو جائے۔ اس لیے کہا کہ انسان دوسروں کو دینے کی بجائے ضرورت مندوں کی ضرورت کا خود خیال رکھے۔ اور نہ کہ وائس ورثہ یہ کرے کہ دینے کی بجائے لینے کی عادت بنا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے آدمی ہیں جن کو اللہ عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے یہ مروی ہے بات، اور جتنی حدیث ہمیں سیدنا ابو ہریرہ سے ملتی ہے نا، سبحان اللہ، دین کا جو کہتے ہیں نا 99% جو ہے سیدنا ابو ہریرہ سے ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی کھاتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، حکم کیا ہے، کون سا کام کرنے والا، کون سی نہیں کرنے والا۔ ایون دو کے نجی ماحول میں بھی ان سے بہت ساری ایسی تعلیمات ہمیں ملتی ہیں کہ ہمیں جو ایسے معاملات میں ہمیں رہنمائی چاہیے ہوتی تھی جو ہمارے نجی معاملات تھے، یعنی ذاتی معاملات تھے، ان میں بھی سیدنا ابو ہریرہ سے یہ ساری، تو اگر اتنے بھی انہوں نے ٹائم نہ لگایا ہوتا تو آج دین ہم تک کیسے پہنچتا۔ اب انہی سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 7 قسم کے آدمیوں کو اپنے عرش کے سائے تلے اللہ جگہ دے گا، جس وقت اس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس دن اس کی سائے کے علاوہ اور کہیں سایہ نہیں ہوگا۔ ایک انصاف کرنے والا حاکم، دوسرا وہ نوجوان جو اپنی جوانی میں عبادت گزارتا ہے، تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، چوتھا وہ شخص جنہوں نے اللہ کی خاطر محبت کی اور اللہ کی خاطر مل بیٹھے۔ تو دل سے گواہی دیں آج اللہ کی خاطر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی خاطر ہم محبت کرنے والے ہیں ایک دوسرے سے۔ پانچواں وہ مرد جسے کسی مرتبے والی حسین اور جمیل عورت نے بدکاری کے لیے بلایا لیکن اس نے اللہ سے ڈرتے ہوئے اس سے اپنا پیچھا چھڑایا، جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام تھے۔ پھر چھٹا وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں یوں صدقہ دیا کہ داہنے ہاتھ سے دیا، بائیں ہاتھ کو اس کے پتہ بھی نہیں چلا۔ اور ساتواں وہ شخص جو علیحدگی میں جب الون تھا اللہ کی یاد میں آنسو بہاتا رہا، اللہ کی خشیت میں روتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوالی جو ہمیشہ لوگوں سے مانگتا رہتا ہے قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو منبر پر صدقہ اور سوال سے بچنے کی خطبہ دے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور اوپر والے ہاتھ سے مراد خرچ کرنے والا ہاتھ ہے اور نیچے والا ہاتھ لینے والا ہاتھ ہے۔ لیا ایسے تو نہیں جاتا، دینے والا ایسے دیتا ہے نا، یہ اوپر والا ہاتھ ہے، اور لینے والا کیا کرے گا؟ ایسے پھیلائے گا نا۔ تو اوپر والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا رہتا ہے وہ آگ کے انگارے مانگ رہا ہے۔ اب چاہے تو وہ کام کر لے یا چاہے تو زیادہ کر لے۔ اسی طرح سے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک انصاری نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوال کیا۔ آپ نے فرمایا، آپ نے اس سے پوچھا تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے؟ کہنے لگا ہاں ایک ٹاٹ ہے اور ایک پیالہ ہے۔ ٹاٹ ہوتا ہے نا ایک کارپیٹ کا چھوٹا سا ٹکڑا، اور ایک پیالہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دونوں چیزیں لے کر میرے پاس آؤ۔ وہ لے آیا تو آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاتھ میں لے کر فرمایا، جو ارد گرد لوگ بیٹھے تھے، کون ہے ان دونوں چیزوں کو جو خریدے گا؟ ایک آدمی نے کہا میں 1 درہم میں لے لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 درہم سے زیادہ کون دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر 2-3 بار دہرایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 بار یہ بات دہرائی تو ایک آدمی کہنے لگا میں نے 2 درہم میں خریدتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 درہم لے کر وہ چیزیں اس آدمی کو دے دی۔
اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری کو 1 درہم دے کر فرمایا اس کا گھر والوں کے لیے کھانا خریدو اور دوسرے درہم سے کلہاڑی خرید کر میرے پاس لاؤ۔ جب وہ کلہاڑی لے کر آیا تو اللہ کے نبی نے اپنی دست مبارک سے اس میں لکڑی کا دستہ ٹھونکا، پھر سے فرمایا جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر یہاں لا کر بیچا کرو اور 15 دن کے بعد میرے پاس آنا۔ جب 15 دن کے پاس وہ شخص آیا تو اس کے پاس 10 درہم کمائے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، محنت کی کمائی میں یہ برکت ہے۔ انسان تندرست ہے نا تو اس کو یہ ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، اپنی محنت پہ مان کرتے ہوئے کمائی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ محنت کی کمائی کو کبھی ضائع نہیں کرتا، اس کے اوپر فرشتے بھی سلامتیاں بھیجتے ہیں۔ چاند درہموں کا کپڑا خریدا اور چاند کا کھانا اور آسودہ حال ہو گیا تھا۔ 15 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرے لیے اس چیز سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن سوال کرنے کی وجہ سے تیرے چہرے پر برے نشانات ہوتے۔ اسی طرح سیدنا صوبان کہتے ہیں کہ مجھ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے یہ ضمانت دے کہ کبھی کسی سے سوال نہیں کرے گا تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو صوبان کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں، یہاں تک کہ انہوں نے کبھی پھر سوال نہیں کیا، انہوں نے پھر کبھی سوال نہیں کیا۔ اور یہاں تک کہ ایک صحابی کی بات میں نے ابھی پڑھی ہوئی تھی اس میں کہ انہوں نے جب یہ بات سنی تھی تو انہوں نے یہ بھی نظر آ گئی مجھے، عوف بن مالک اشجعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم 7-8 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، 5 نمازیں، اللہ کی فرما برداری اور چپکے سے لوگوں کو صدقہ کرو، لوگوں سے کچھ مانگنا نہیں۔ پھر میں نے ان میں سے بعض افراد کو دیکھا کہ اگر اونٹ سے ایک ان کا کوڑا بھی گر پڑتا نا تو وہ کسی سے یہ نہیں کہتے تھے مجھے اٹھا دو، وہ خود اتر کے لیتے تھے کہ کہیں سوالی نہ بن جاؤں میں۔ تو یہ ان کی احتیاط کا ایک امر تھا لازم۔ اسی طرح حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دے دیا، پھر ایک دفعہ مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، پھر فرمایا اے حکیم یہ دنیا کا مال دیکھنے میں بڑا خوشنما اور مزے کا میٹھا لگتا ہے، لیکن جو اسے سرچشمی سے لے اس کو تو برکت ہوگی، سیر چشمی سے لے تو اس کو برکت ہوگی، جو جان لڑا کر حرص کے ساتھ لے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اس کی مثال ایسی ہے جو کھاتا ہے مگر وہ سیر نہیں ہوتا اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حکیم کہنے لگے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم، اللہ کے ذات کی قسم کہ آپ نے جو فرمایا سچ فرمایا، اس کے بعد میں مرتے دم تک کبھی کسی سے سوال نہیں کروں گا۔ اور وہ اس بات پر جمے رہے یہاں تک کہ ان کی موت ہو۔ حکیم بن حزام پتہ کون تھے؟ سیدہ خدیجہ کے پھپھی ذات، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پھپھی ذات۔ تو انہوں نے پھر یہ وعدہ نبھایا۔ تو جنہوں نے مانگنے سے اپنے آپ کو روک لیا دراصل اللہ تعالیٰ ان کی ضرورتوں کا خود ذمہ دار ہو گیا۔ ٹھیک ہے، جو لوگ اپنے شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جو لوگ اپنے مالوں کو رات اور دن میں چھپکے اور علانیہ خرچ کرتے ہیں ان کے اجر تو ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے اوپر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ کبھی وہ غمگین ہوں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اس دعا کے ساتھ کہ یا رب جو کچھ ہم نے سیکھا سمجھا پڑھا اس کو قبول فرما لے، جو غلطی ہوگی اس کو درگزر فرما، اور اپنی رضا کی خاطر چھپے اور علانیہ صدقات کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنی رضا کی زندگی عطا فرما، ہمیں تقوی عطا فرما، ہمیں سعادت کی زندگی دے یا رب، اور شہادت کی موت دینا۔ جب تک زندہ رہیں اللہ تعالیٰ تو اسلام پہ زندہ رکھنا، اور ہمیں موت آئے تو ایمان پہ موت دینا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ وخیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔